security forces who took on the terrorists and managed to save a substantial number of the kidnap victims. जनाब स्पीकर, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मसला है, ये कोई नया मसला तो नहीं है, और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का एवोल्यूशन हुआ है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और एक एक्सटेंशन से मेरा अपना जात का एक ताल्लुक है। शोर बलोचिस्तान की अपना कॉन्टेक्स्ट है, पख्तूनख्वा का अपना कॉन्टेक्स्ट है, दूसरे सूबों का अपना कॉन्टेक्स्ट है, बट चाहे वो मजहबी दहशतगर्दी हो, चाहे वो इस किस्म की सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट नेशनलिस्ट दहशतगर्दी हो, या कोई और जो पॉलिटिकल वायलेंस का तरीकाकार हो, उसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ मुखालफत करते आ रहे हैं, मगर इस दहशतगर्दी की वजह से हमने बहुत नुकसान उठाया है, और ऑब्वियसली इस मुल्क ने बहुत नुकसान उठाया है। जनाब स्पीकर, एक जाती हैसियत से जब से मैं बच्चा था, मैं ये दहशतगर्दी देखता आ रहा हूं। मैं वजीर आजम का बेटा था, 1 साल का होगा, 1 साल से थोड़ा ज्यादा। काश सदर जरदारी के तकरीर को भी उतना एहतराम और इज्जत के साथ सुना जाता जितना पाकिस्तान के मेंबरान पार्लिमान ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का तकरीर सुना था। इसलिए मैं समझता हूं कि जो सदर जरदारी की तकरीर था वो आम सियासी तकरीर नहीं था, वो तारीखी तो इस लिहाज से भी था कि 8वीं दफा सदर जरदारी इस हाउस से खिताब कर रहा था, मगर साथ साथ सदर जरदारी का तकरीर एक नफरत और तकसीम की तकरीर नहीं थी। सदर जरदारी का तकरीर इत्तेहाद और कंसेंसस की तकरीर थी, और उसी तकरीर में सदर जरदारी ने इस हाउस के मेंबरान जो कुछ उस वक्त एहतजाज कर रहे थे तो शायद नहीं सुन सके, ने अपील किया कि सियासत का मतलब है गिव एंड टेक, एंड द बेस्ट प्लेस फॉर गिव एंड टेक इज द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। सदर जरदारी ने फिर अपना तकरीर में मईशत को कवर किया, दहशतगर्दी को भी कवर किया, फॉरेन पॉलिसी को कवर किया, और जो पानी का बर्निंग इश्यू है उसका भी जिक्र किया। सदर जरदारी ने हुकूमत की मुआशी टीम का जो मुस्बत रिजल्ट्स है, खास तौर पे जो हुकूमत की पॉइंट है कि महंगाई में इजाफा नहीं हो रहा है, उसको सदर जरदारी ने वेलकम किया। मगर वो ऐसे कामयाबी है कि हम सबको वेलकम करना चाहिए, चाहे आप हुकूमत में हो या ऑपोजिशन में हो। पाकिस्तान की मईशत की तरक्की, पाकिस्तान की तरक्की हम सबका मुफाद में है, और सबकी इंटरेस्ट में है कि शोर मचाने के बजाय उस एक पॉइंट पे आप जरूर हुकूमत की तारीफ करते, और साथ साथ फिर जो भी आपका तजवीज होता कि हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं, जैसे सदर जरदारी ने। वैसे ही जो दहशतगर्दी का मसला है, ठीक 1 दिन पहले सदर जरदारी इसी इशू पे यही इत्तेहाद की बात कर रहा है, और अफसोस के साथ
جن سے بات ہونا ہے سننے کے لیے تیار نہیں. صدر زرداری نے تو بین الاقوامی ایشوز پہ بھی بات کیا. ہمارا ریجنل پارٹنرز، انٹرنیشنل پارٹنرز فلسطین سے لے کے کشمیر تک کا بات کیا. جناب اسپیکر، کنالز پہ جو بطور وفاق کا نمائندہ صدر زرداری نے نیا کنالز کی مخالفت کیا اور کنسنسس پہ زور دیا. مگر جو بھی پوائنٹ تھا جناب اسپیکر، اور یہ ملک اور قوم دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف صدر زرداری کہے کہ مہنگائی میں کمی ہو رہا ہے، یہ اچھی بات ہے، عوام کو ریلیف دینا چاہیے، لوگوں کو روزگار دینا چاہیے، ایسے باتیں، اور دوسری طرف قیدی نمبر 804 کو رہا کرو. صدر زرداری کہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے، مل کے مقابلہ کرنا ہے، قیدی نمبر 804 کو رہا کرو. صدر زرداری کہے کہ فلسطین کے مظلوم عوام اور کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، قیدی نمبر 804 کو رہا کرو. صدر زرداری کہے کہ ہم نیا کلاس کا مخالفت کرتے ہیں. کوئی نیا پوزیشن نہیں ہے. 27 دسمبر ہم سب گری خطبہ بخش میں تھے، میں نے بھی واضح کیا، صدر زرداری نے بھی واضح کیا. کوئی نیا تو پوزیشن بھی نہیں ہے اس جماعت کی. جب ان کے حکومت نے 2 کنالز کی اجازت کی، ہم آن ریکارڈ پہ ہے، ان کا مخالفت کرتے آ رہے تھے. ہمارا ایک پوزیشن ہے کہ وفاق کے ایشوز پہ کنسنسس سے بنائے، ہم بھی کنسنسس بنانے کے لیے تیار ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ گرین پاکستان بائی ایکسٹینشن اور گرین پنجاب، گرین سندھ جیسے بھی جو ہمارے زراعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا کامیابی ہم سب کا کامیابی ہے. مگر اس پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کو رہا کرو. جناب اسپیکر، ان کے لیے تو جذبہ ہوگا اور ہونا چاہیے اپنے قائد کے لیے، اپنے قائد کو رہا کرنے کے لیے. مگر ان کو ماننا پڑے گا کہ اس ملک میں دوسرے بھی لوگ ہیں، ہم بھی یہاں جیتے ہیں، اور ہمارا ووٹر، ہمارا کارکن، ہمارا ساتھی کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ اس کو قیدی نمبر 804 کہے، کوئی اور کہے، رہا کرے یا نہ کرے. ہم ان سے صرف اتنا کہتے ہیں کہ بطور ایک صوبائی حکومت پختونخوا کے ان کا قیدی نمبر 804 کو رہا کرنے کے علاوہ بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں. ان کو یہ ماننا پڑے گا، چاہے وہ یہاں ہیں چاہے وہ وہاں ہیں. یہ میرا سنجیدہ ایڈوائس ہے. ان کو ہم اپوزیشن کی سیاست جانتے ہیں جناب اسپیکر. میں آپ کو سنجیدہ ایڈوائس دے رہا ہوں کہ آپ نے اگر صحیح سیاست کرنا ہے تو قیدی نمبر 804 کے علاوہ کسی اور چیز میں بھی تنقید کیا کرے ہم پہ. قیدی نمبر 804 کے ساتھ ساتھ آپ بے روزگاری میں بھی تھوڑا غور دیں. قیدی نمبر 804 کے ساتھ ساتھ یہ جو دہشت گردی کا آگ ہے اس میں کوئی پالیسی تو بنا دے. قیدی نمبر 804 کو رہا کرنے کے ساتھ ساتھ قبائلی علاقے سے لے کے پشاور تک ایک تو ترقیاتی منصوبہ کو شروع کر دے. ہم سمجھتے ہیں جناب اسپیکر کہ اس ہاؤس میں، اسی پارلیمنٹ میں، انہی لوگوں میں اور ان میں وہ اہلیت ہے، وہ صلاحیت ہے کہ ہم مل کے ان تمام مسائل کے اور سب سے بڑھ کے دہشت گردی کا مسئلہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اپنا سیاست رہے گا، ہم اپنا سیاست کرتے رہیں، مگر ایسے قومی ایشوز پہ
ہم سب کو، چاہے وہ میرے جماعت کا سیاست ہو، تو ان کو ایک طرف رکھ کے ایک اتحاد حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ ہم مل کے پاکستان کے مسائل کا مقابلہ کریں اور مل کے جو بین الاقوامی سازشیں ہیں ان کا بھی مل کے ہم مقابلہ کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔